السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضى۔ اپنا مل خطبے میں آپ سب کو خوش آمدید۔ مزارات پہ جانا ہمارے عقیدے کا ایک حصہ ہے۔ ایک ہے مزارات پہ جا کے اس کو سجدہ کرنا، ایک ہے مزارات پہ جا کے دعا کرنا، ایک ہے مزارات پہ جا کے ان سے دعا کرنا، ایک ہے مزارات پہ جا کے ان کے وسیلے سے دعا کرنا۔ ان تمام تر اعمال میں سے کون سا حق پہ ہے، کون سا سچ پہ ہے، کس کو اپنانا چاہیے؟ دیکھ، بزرگ، اولیاء، صالحین یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہیں، ہم اس کو مانتے ہیں۔ اب ایک ہے مزارات پہ جا کے سجدہ کر دینا، ایک ہے مزارات سے مانگنا، ایک ہے مزارات کے وسیلے سے مانگنا۔ ان تمام میں بہت زیادہ فرق ہے۔ یہاں پہ لوگ فتوے لگاتے ہیں، اگر ہم ان کو صحیح راہ نہیں دکھاتے تو پھر وہ مزارات سے ہی مانگتے ہیں، مزارات پہ ہی سجدہ کرتے ہیں، مزارات کے وسیلے سے نہیں مانگتے۔ اگر ہم ان کو سمجھا دے، بتا دے کہ جس طرح ان بڑوں نے اعمال کیے، وہ عمل کسی بھی شکل میں ہو، انہوں نے اللہ کے ساتھ اپنا تعلق بنایا، اگر وہی تعلق آپ بنا لے وظائف کی شکل میں، دعا کی شکل میں، اعمال کی شکل میں، تو آپ کا تعلق اللہ سے براہ راست ہو جائے گا۔ ان دونوں میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے۔ اس لیے مزارات کے ذریعے سے، مزارات کے وسیلے سے، اور یا ان سے کہنا کہ اللہ سے ہمارے دعا کرے، تو یہ بہت بڑا عمل ہے۔ میں ایک جگہ پہ آیا ہوں اپنے علاقے میں، کوئی 35 کلومیٹر دور اپنے گھر سے، منظری بابا کے نام سے ایک جگہ ہے۔ تو میں ایک کمرے میں تھا جہاں پہ 2-3 قبریں تھیں۔ وہاں پہ میں خیال کر رہا تھا یہاں پہ بہت کم لوگوں کا آنا جانا ہے، اور ان کے سلسلے کو میں نے دیکھا، شجرے کو، وہ بھی مجھے سمجھ نہیں آیا، کیونکہ میں اپنے شجرے کو سمجھتا ہوں، یہ شجرہ مجھے سمجھ نہیں آیا۔ لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز ہمیں سمجھ آئے۔ ایک عمل مجھے بار بار یاد دہانی کر رہا تھا، اور وہ تھا اللہم صلی علی محمد بعدد کل داء و دواء وبارک وسلم۔ یہ درود شریف 3 مرتبہ، سورہ فاتحہ 1 مرتبہ، یعنی الحمدللہ رب العالمین، اور سورہ اخلاص 3 مرتبہ، اور پھر اس کے بعد 3 مرتبہ اللہم صلی علی محمد بعدد کل داء و دواء وبارک وسلم۔ یہ درود شریف مجھے بہت زیادہ اس کا احساس ہو رہا تھا، کیونکہ یہ بہت بابرکت عمل ہے مزارات پہ، کہ یہ بہت بڑے درویش کا، ولی کا عمل تھا، اور فرماتا تھا کہ جو بھی اس عمل کے وسیلے سے دعا مانگے اور پوری نہیں ہوتا، تو قیامت کے دن میرا اس کا ہاتھ میرا گریبان۔ اتنا بڑا عمل، اتنا بڑا سوچ میرے زبان پہ ایک دم ویسے جاری ہوا۔ پھر سوچنے لگا کیونکہ انہوں نے پودگی سے پہلے بھی یہی بتایا تھا کہ بھئی اعمال اگر کرنے ہیں تو وسیلہ دے کے کرنے ہیں۔ وہ وسیلہ آپ کسی کا بھی دے، وہ انسان کا دے، وہ جانور کا دے، وہ بچے کا دے، بے زبان جانور کا دے۔ بے زبان جانوروں کو اللہ بہت پسند کرتے ہیں۔ یہاں تک ایک حدیث مبارکہ ہے کہ اگر اس دنیا پہ بچے اور بے زبان نہ ہوتے تو میں ایک قطرہ بھی نہیں بیچتا، یعنی بارشیں نہیں کرواتا۔ اللہ کو اپنی مخلوق بہت پسند ہے، وہ انسانوں کی شکل میں ہو یا بے زبانوں کی شکل میں، کسی بھی جانور کی شکل میں۔ تو ان اعمال کا بہت بڑا راز ہے۔ جو بھی اس عمل کو کرتا ہے، خاص کر قبرستان میں، بے شک قبرستان نہ ہو، کسی ایسی جگہ پہ، مسجد میں، تو اس کے بہت بڑے بڑے رزلٹ، نتائج ملتے ہیں کسی بھی شکل میں۔ آپ کوئی بھی حاجت ہو، کوئی بھی پریشانی ہو، کوئی بھی غم ہو، اس کے لیے اس کو کر سکتے ہیں۔ میرے زبان پہ یہ ایک دم جاری ہوا تو مجھے خیال آیا کہ یہ عمل میں ویسے پہلے بھی کرتا تھا، لیکن یہاں پہ اس کے ساتھ، قبرستان کے ساتھ ایک تعلق ہے کہ وہ شخص جس نے یہ عمل بتایا وہ فوت ہو چکا ہے، لیکن اس نے اپنی اس عمل پہ اتنا بھروسہ تھا، اتنا یقین تھا کہ اس نے اتنی بڑی بات کی۔ تو کوئی بھی حاجت، کوئی بھی پریشانی میں اس عمل کو کوئی بھی کسی بھی وقت میں، کسی بھی حالت میں کر سکتے ہیں، اور اللہ سے اپنے لیے کچھ بھی منوا سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔